بنی اسد سے ہے. اگر کوئی سوچے کہ بنی اسد تھے لہذا سرحانے دفن کر دیے، تو امام کے لیے کیا ہے؟ امام کا غسل امام دیتا ہے، امام کو کفن امام دیتا ہے، امام کو دفن امام کرتا ہے. 13 محرم چوتھے امام اعجاز امامت سے آئے ہیں. آنے کے بعد امام کی سربراہی میں لاش شہداء دفن کیے گئے ہیں، اور امام نے حبیب کا مقام چوتھے امام نے طے کیا ہے. اور ایک آخری فضیلت ذکر کروں، ویسے بہت سی چیزیں ہیں کہ آخری چیز یہ ہے، شب عاشور امام نے چراغ کو گل کر کے سب کو واپس بھیجا، لیکن حبیب کی یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس میں کوئی شامل نہیں ہے. یہ ایک خصوصیت قیامت تک جناب حبیب سے کیا ہے؟ امام نے حبیب کو خط لکھ کے بلایا. اور ایک خصوصیت یہ، آپ سنتے ہیں کہ جب مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جناب زینب نے کانوں میں کچھ کہا. کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ مادر گرامی نے اپنا سلام بھیجا تھا، اور جسے ثانی زہرا کہتے ہیں اس نے حبیب کو سلام بھیجا. قیامت تک یہ صفت کسی کو، یہ 2 صفتیں اور صفتیں، لیکن یہ 2 صفتیں ایسی ہے جس میں حبیب ابن مظاہر کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس لیے کہ زینب کا سلام حسینی زہرا کا، یا حسین کا خط لکھ کے بلا. ارباب مقتل نے لکھا کہ جب امام نے خط لکھا کہا اے الی رجل فقیہ، اے مرد فقیہ میں تمہاری طرف. امام جسے فقیہ کہیں اس کے علم کا مقام کیا ہو. خط کو پڑھا اور مسلم ابن اوسجہ کو لے کے کربلا پہنچے. ایمان کے کس درجے پہ فائز تھے. شب عاشور بڑے اطمینان سے حبیب کو دیکھا تو مسلم ابن اوسجہ بعد نے کہا حبیب اتنا اطمینان کا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آج کی شب آخری ہے، کل حسین پہ اپنی جانوں کو قربان. یہ ایمان کا مقام، اس بلند درجے پہ فائز ہے حبیب ابن مظاہر. ارباب اعلیٰ جب خط ملا ہے امام کا تو بڑی حسرت سے دیکھا اور کربلا کی طرف چلے ہیں. ارباب مقتل نے لکھا کہ شہزادی خیمے کے قریب تھی ثانیہ زہرا. لشکر میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی. ایک مرتبہ لشکر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام لشکر نہیں، امام جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن جو مختصر سا عدد امام کا 72 جو لے کے آئے تھے اس میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی، کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ ادھر. تو ثانیہ زہرا نے کہا اما فضا ذرا دیکھنا کیا تیر چلنے لگے ہیں. ایک مرتبہ فضا نے آ کے خبر دی، کہا حبیب آئے ہیں. جیسے یہ سنا کہا اما فضا حبیب سے کہنا کہ زینب نے سلام بھیجا ہے. فضا پردے کے پیچھے گئی، کہا حبیب تمہیں علی کی بیٹی نے سلام بھیجا ہے. ایک مرتبہ خاک کربلا پر بیٹھ گئے، خاک کو اٹھا کے سر پہ ڈالا، کہا پروردگار شہزادیہ غلام کو سلام کر رہی ہے. اور وہاں بھی بس چند جملے میں نے ذکر کو تمام کیا. میں نے ابھی ایک جملہ کہا کچھ صفتیں حبیب کی ایسی ہے جو حبیب سے مخصوص ہے. امام نماز ظہر ادا کرنے لگے، حبیب میدان میں گئے اور ایک ایسے نیزے سے وار کیا گیا، جنگ کر رہے تھے. ایک مرتبہ پشت کی طرف سے ایک ایسے نیزے سے حملہ کیا گیا جو خاردار تھا کہ حبیب سے سمجھا نہ گیا. دائنے جانب سے ایک اور وار کیا گیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. امام پہنچے ہیں، حبیب کے سر کو زانوں پہ رکھا، کہا مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہے؟ کہا حبیب تم میرے حبیب تھے، اب تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو. ہار آواز آبا میں نے ایک جملہ آپ سے مسلسل کہا، کچھ فضیلتیں حبیب کے لیے تھی نا، کچھ مصیبتیں صرف حسین کے لیے تھی کہ جہاں لاشیں پہ لاشا. لیکن ایک مصیبت بس جملے دو گوشے میں نے مجلس کو تمام کیا. حبیب کی شہادت واقع ہوئی، عصر عاشور آیا، حسین کی شہادت واقع. کچھ مصیبتیں حسین سے مخصوص ہے. کیا مخصوص ہے؟ کہ جب مصر سعد کا لاشوں کو پامال کیا جائے تو ایک مرتبہ ہر قبیلہ آگے بڑھنے لگا، اپنے اپنے قبیلے کے شہید کو ہٹانے لگا. میدان میں ایک غریب رہنا جناشا رہ گیا. بس ایک مصیبت امام حسین اور ایک مصیبت امام حسین العابدین. میں نے مجلس کو تمام کیا. خدا ہماری سزاداری کو شرف قبولیت عنایت فرمائے، ہمارے آنسوں کو
دربار شہزادی میں جگہ عنایت فرمائے۔ انوار آقا جب لاش حسین تنہا رہ گیا اور پسر سعد ملعون کو جب مختار کے دربار میں پیش کیا گیا، کربلا کی مصیبتیں سنی جانے لگی، تو پسر سعد نے مصیبتوں کو جو ذکر کیا، ایک مصیبت یہ ذکر کی کہ جب گھوڑے حسین کے جسم کو پامال کر رہے تھے، میں نے حسین کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی، لاشا رنگ میں نکل گیا۔ لاشا میدان میں نکل گیا۔ 11 محرم امام قافلے کو لے کے چلنے لگے۔ 13 محرم کوفے میں بازار کے وقت مجلس کو تمام کیا۔ بازار کوفہ سے جب بعد میں قافلہ گزرنے لگا، حبیب کے ایک بیٹے ہے جس کا نام ہے قاسم ابن حبیب ابن مظاہر۔ ایک مرتبہ جب شام کے لیے قافلہ گزرنے لگا، قاسم نے دیکھا بابا کا سر نو کے نیزے پہ بلند ہے۔ ایک مرتبہ خولی کے قریب ہے، کہا میرے بابا کا سر دے دے۔ خولی نے سر نہیں دیا، بس چنچل نے میرے مجلس کو تمام کیا۔ قاسم ابن حبیب ابن مظاہر قریب ہے، کہا خولی میرے بابا کے سر کو دے دے۔ خولی نے سر نہ دیا، ایک مرتبہ پیچھے آ کے اور کچھ لمحات کے بعد خولی پہ حملہ کیا، حبیب کے سر کو لیا، امام کے قریب سے گزرنے لگے، چوتھے امام کے حبیب کے سر کو دیکھ کے کہا بابا جس کا جوان بیٹا ہو اس کا سر نوکنے دے بنائیے گا۔ امام نے آواز سنی،